बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और बखैर वाफ़ियत होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है ये हमारे पिछले व्लॉग के साथ रिलेट करता है, जिसमें हमने बताया था कि एक शुमाइला नामी खातून कहती हैं कि मेरी जिन के साथ शादी हो गई है और मैं जिन के ही बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पर हमारे एक सोशल मीडिया के बड़े एंकर ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के लिए उन्होंने उस खातून से टाइम लिया बाकायदा 6 महीने पहले। और उस टाइम में उन्होंने उसको कन्विंस करते रहे कि आप ये काइंडली ऑन स्क्रीन आकर ये एडमिट करें कि आपके साथ ये वाला मसला है, आपने शादी कर रखी है एक जिनसे और अब आप जो है उनके बच्चे की भी माँ बनने वाली हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा होता है कि ये एंकर साहब जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा काम करते हैं। उनके पहले तो ये उनके घर मुलाकात करने जाते हैं, तो वो कहते हैं जी मुझे तो यकीन नहीं है, बहरहाल हमारे साथ आमिल मौजूद है, तो वो आमिल इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या वाकई ये जो शुमाइला साहिबा हैं ये जो बात कर रही हैं ये दुरुस्त भी है या फिर इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। खैर, हम सब ने उसके बल्कि मैंने ज़ाती तौर पे इनके व्लॉग्स देखे और समझने की कोशिश की कि बेसिकली ये क्या चीज़ ऐसी है जिसको अब ये मतलब लेकर के आवाम के सामने आना चाह रहे हैं। तो खैर, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था कि जिसके ऊपर इतना फोकस किया जाए। गो कि हमारे मुल्क में ढेर सारे ऐसे टॉपिक मौजूद हैं कि जिनके ऊपर बात की जाए, जिनके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये भी किसी हद तक हमारी जनरेशन को, हमारी आवाम को, हमारे इस मुआशरे में जो है वो बदगुमानी फैल रही है इससे, तो लिहाजा मैंने इसके ऊपर फिर फोकस किया। तो इसी तरह जिस तरतीब से ये लोग व्लॉग्स करते गए, मैं उसी तरतीब के साथ इनके व्लॉग्स देखती रही, इसी सीरीज़ को मैं देखती रही। पहले तो जी शुमैला साहिबा ने एडमिट किया, फिर उसमें उनकी ख़ानदान वाले आ गए। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी बच्ची आसेफ ज़दा है और फिर इस वजह से ये इस तरह की बातें करती है, ये शादी नहीं करना चाहती, ये किसी जिन के कब्ज़े में है। ठीक है जी, मान लेते हैं जहाँ इतना कुछ होता है वहाँ एक सितम ये भी सही। हमने मान लिया जो हमारे एंकर साहब ने कहा, जो उस खातून ने कहा, तो हमने मान लिया। उसके बाद क्या होता है जी, एंकर साहिबा को गुस्सा आ जाता है, सॉरी एंकर साहिबा कह रही हूँ, उस शुमाइला को। तो गुस्सा आना भी चाहिए, गुस्सा आना भी चाहिए जब ये हाथ धो के उस खातून के पीछे पड़ जाते हैं कि जी अब हमें बताओ, हमें साबित करो कि तुम्हारी शादी हुई हुई है, तुम्हें बच्चा है, तुम अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें करा के दो। तो फिर ये क्या करते हैं कि वो अलाउ नहीं करती खातून। जब वो अलाउ नहीं करती तो ये क्या करते हैं, ये उसके घर हलांग के चले जाते हैं छत से। ये इनका आमिल, एंकर, कैमरामैन, क्या ही कहने, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये दिन भी आ गए कि लोग प्रोग्राम करने के लिए ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले तो ये होता था ना कि आपने किसी का प्रोग्राम करना, इंटरव्यू करना है, जैसे इन्होंने अखलाकी तौर पे 6 महीने पहले उनसे वक्त लिया था, इसी तरह से अखलाकी तौर पे उनको मनाते और फिर उनके साथ जाके बात करते। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी अपलोड करने थे अपने प्रोग्राम, तो इन्होंने छत से ही पलांग लिया और ये चले जाते हैं। फिर शुमाइला का एक और रूप आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हैं कि शुमाइला चीख रही हैं, चिंगाड़ रही हैं कि आप होते कौन है मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले, आप कौन होते हैं इस तरह से मेरे घर में दाखिल होने वाले। ओ बीबी, अल्लाह का नाम लो। अगर किसी ने ऐसा कर ही दिया था तो 15 पे कॉल करती कि मेरे घर में इस तरह से ये लोग घुस कर आए, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाता है, इसका मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं थी, ये प्री प्लान्ड था, सारा कुछ प्लांटेड था। उसके बाद ये होता है कि जब ये देखते हैं कि अब लोग समझ गए हैं और अब जो दूसरे सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, जो देखने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं कंटेंट, उन्होंने अब इन पे गहरी नज़र रख ली है, तो अब हमें थोड़ा सँभल जाना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, अब ये एंकर साहब कहते हैं, "नहीं जी, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं है।" आपको सही यकीन नहीं है, हमें भी यकीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा ही मिट्टी से किया और जिन को पैदा किया आग से, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि किसी इंसान के खातून के बतन से एक जिन का बच्चा पैदा हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने इसको उसके मुँह से पॉसिबल बनाया, अपने मुँह से आप बारहा इनकार करते रहे। तो ये भी आपकी एक अच्छा अंदाज़ था खेलने का, बहरहाल आप खेले, बहुत खूब खेले इस पर। उसके बाद आपने कहीं-कहीं पे को जो मिस्टेक्स की हैं, तो ख़ैर वो तो नॉर्मली क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट है, तो लोग इतना फ़ोकस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि मैं ये क्यों व्लॉग बना रही हूँ? मेरा बनाने का मकसद क्या है? मेरा बनाने का मकसद ये है कि ये शख्स जिसको 1 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद जी वो लोगों
کے سامنے جن بھوت یا اس طرح کی مخلوقات کو، غیر مرئی مخلوقات کو سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں تک تو چلو بات ٹھیک تھی. اب بات آپ انسان تک لے آئے ہیں، ایک خاتون تک لے آئے ہیں، اور اس خاتون نے بھی کس طرح سے انٹرویو دے دیا. میں تو حیران ہوں اس بات پر. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ آپ نے اس خاتون کو کس طرح سے تیار کیا. کیا آپ نے اس کو اس اتنی بڑی سٹوری کے لیے پریپیئر کیا کہ وہ یہ بنائے، اور بعد میں وہ مکر بھی گئیں کہ اچھا میری دوستی ہے، آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. کیا دکھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے آپ لوگ اس معاشرے کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ اچھا میڈیا کوئی بھی ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پیپر میڈیا ہو، کوئی بھی آپ کے پاس اگر بولنے کا، اپنی بات کو کنوے کرنے کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مس یوز شروع کر دیں. مس یوز سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایک اس طرح کی انفارمیشن پھیلا رہے ہو، اور تھوڑے ایپیسوڈ میں نہیں، اتنے سارے ایپیسوڈ آپ نے بنا ڈالے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، یا پھر جو بھی کہہ لیں آپ کا مقصد آپ بہتر جانتے ہیں. یقیناً اس کا مقصد پیسے ہو سکتے ہیں، لالچ ہو سکتا ہے، اس خاتون کا بھی یہی مقصد ہو سکتا ہے. اور عامل صاحب جو ان کے ساتھ پھرتے ہیں ان کی بھی روزی روٹی کا سوال ہے. کیمرہ مین تو بیچارہ ویسے بھی کرائے پہ ہے یا ان کی ٹیم کا ممبر ہے، اس کی بھی روزی روٹی کا سوال ہے. اب یہاں پہ بات ہے کانٹینٹ میکر کی. کانٹینٹ میکر کون ہے؟ وہ صاحب خود جو اینکر ہیں پروگرام کے، جام شوکت صاحب کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں، جام شوکت صاحب، آپ نے ایک ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جس سے آپ نے 1 ملین عوام کو یہ بتایا کہ اب ہمارے معاشرے میں جنات جو ہیں وہ خواتین سے شادیاں کر رہے ہیں، اور یہ سارے معاملے اس طرح سے چل رہے ہیں. لیجئے، آپ نے ایک ایسا کانٹینٹ بنا دیا جس سے بچوں کے ذہنوں پہ یہ اثر پڑنے لگا. یعنی جس نے اس کو صحیح سمجھا تو جس نے نہیں سمجھا اس نے تو بیچارے نے کچھ بھی اپنی طرف سے زیوم کیا، لیکن جس نے سمجھ لیا تو اس کے ذہن میں کم از کم یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے اس سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی اخلاقیات سے گرا ہوا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے. اچھا پھر آپ کے اس پروگرامز کے بعد ایک پروگرام اور سامنے آتا ہے، ایس ایم 99 ٹی وی سے، جو کہ آلریڈی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو دکھا رہے ہیں. اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی جان شوکت صاحب نے ایک وقت میں مجھے بھی بہت سارے پیسوں کی آفر کی اور کہا کہ ہم کچھ بھی جھوٹ موٹ میں اس طرح سے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جو عامل تھے وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچا. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت سلیوٹ آپ کو کہ شاہ صاحب آپ نے ایک اچھا کام کیا اور اس کی آپ داد کے حقدار ہیں. لیکن وہاں پہ آپ نے جو بات اپنے ویلاگ میں کی کہ اس بندے نے آپ کو دھمکی دی، تو جہاں پر دھمکی کی بات ہے، کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہم صحافت کی پروٹیکشن بھی جانتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کچھ لیگل باتیں بھی ہو رہی تھی کہ لیگل نوٹسز کی بھی باتیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف آپ کا اور ان کا نہیں ہے، معاملہ اس 1 ملین ویورز کا بھی ہے جن میں میں بھی شامل ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ کے پروگرام بڑی خوشی کے ساتھ دیکھتی ہوں اور بہت ہی اشتیاق سے دیکھتی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح سے آپ نے میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، جس طرح سے آپ نے میرے جذبات کو، میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی، اس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ بنا کر، اسی طرح پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں نے آپ کو اسی طرح سے ملامت کیا ہوگا. بہت بری بات ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے یہ اپنی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو آپ اسی میں لگے رہتے، جس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ گرا کے، کبھی شور ڈال کے، کبھی ادھر ادھر جنات دکھاتے ہیں. جیسے آپ نے وہ اتنی لمبا سا وہ لہنگا پہنا کے ایک جن شو کیا ہے پچھلا، وہ بھی مطلب کم از کم ہنسنے کی وجہ تو بن گیا نا. لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ نے بالکل اخلاق سے گری ہوئی ایک حرکت کر ڈالی، آپ نے خاتون کو پریگننٹ کر دیا، شادی کر دی اس کی جن کے ساتھ. تو کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ آپ کو سوچنا چاہیے. اگر اتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو اس فالو کرنے والے لوگوں کے لیے آپ کو کم از کم ایسا کانٹینٹ بنانا چاہیے جس سے ان کو کچھ سیکھ ملے، نہ کہ ایسا کانٹینٹ جس سے ان لوگوں کے دماغوں میں ایسی چیزیں گھر کر جائیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور غلط خبر پھیلانا بھی گناہ ہے. گناہ ہے یہ بات کہ آپ اس طرح سے غلط باتوں کو پرموٹ کرتے چلے جائیں. معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوگا اس حوالے سے بھی آپ نہیں سوچتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف پیسے دیکھے ہوئے، پیسوں کی وہ چمک. تو مہربانی کریں، مانا مہنگائی ہے، ہم سب لوگ مہنگائی کے خلاف اپنی اس حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را مہنگائی کم کیجیے، تاکہ لوگوں کی قوت خرید سے چیزیں باہر نہ ہوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں جن میں دہشت گردی ہو گئی، یا جس میں ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، اور بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اس معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کم از کم اس طرح کی کمی تھی
جو آپ نے پوری کر دی۔ بہرحال میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ قاسم جن جو ہے وہ اسی طرح سے حاضری بھی دے دیتے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو بتا بھی دیا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ پروپیگنڈا ہوا ہے، جبکہ شوکت جان صاحب اینڈ میں آ کے اب آپ نے جو نچوڑ نکالا، آپ کے عامل نے کہا کہ اب اس لڑکی کے اوپر آصیب ہے، اس کا علاج کریں گے، یہ ایک سائیکوپیتھ ہے یا اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ، اس کا علاج کرنے کے لیے عامل کیا کرے گا؟ تو عامل نے بتایا کہ جی 900 دیوں کا انتظام کرنا پڑے گا اور پھر اس لڑکی کو بے ہوش کر کے ہمیں جنگل میں لے جانا پڑے گا۔ تو کیا اینکر صاحب آپ اس چیز کی گارنٹی لیتے ہیں؟ ایک جوان لڑکی کو آپ بے ہوش کر کے جنگل میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر وہ آن ایئر بات کر رہے ہیں آپ کہ اس کا علاج کرنے کی مد میں آپ لے کر جائیں گے۔ خدائی آپ پہ رحم کرے اور ہم سب پہ رحم کرے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ والا سٹیپ جو ہے وہ اس کے گھر والے اٹھائیں۔ اب آپ لوگوں نے جتنی نیکی کرنی تھی وہ کر لی، برائے مہربانی لوگوں کی چھتیں پھلانگنا بند کریں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بند کریں، اور جو لوگ جہاں تک میرا یہ ولاگ پہنچے کم از کم اس چیز کا بائیکاٹ کریں، اس طرح کے پروگرامز کا بائیکاٹ کریں، اس طرح کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہماری عوام ابھی اتنی جاہل نہیں ہے جتنی کہ عوام کو جاہل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ولاگ میرا تھا پرانے ولاگ سے ریلیٹڈ آپ کو بتانا کہ وہ جسٹ آپ کی سمجھداری کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے میں نے وہ ولاگ ریکارڈ کیا تھا کہ یہ سچویشن ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر علم اور عمل کے آپ جب چاہیں جنات کو بلا لیں۔ آپ کے خالہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، جو آپ کی جس کو اللہ نے مخفی کر دیا اس کو آپ کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو سمجھنے کی بات ہے نا، جس کو اللہ چھپا رہا ہے آپ سے اور آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ تو اسی حکمت کو، اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ بھی یہ خیال کیا کریں کہ اس طرح کے کنٹینٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اور رہی بات شوکت جان صاحب کے پروگرامز کی، تو یہ نہ صحیح کوئی اور چیز وہ نکال لیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ جب بھی آپ لوگ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ لازمی اس میں اپنا حق ادا کیا کریں، اپنا حصہ ڈالا کریں اور بتایا کریں کہ گمراہی کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ عذاب کا راستہ ہے، ہمیشہ اس دلدل کا راستہ ہے جس سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی کہ جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل طور پر قابل ہوں، مکمل طور پر عقل کل ہوں اور مجھ پہ ہر چیز واضح ہے اور سب کچھ وہی ویسے ہی ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، تو میں جو ہوتی ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میں مت کیا کریں۔ میں کرتی ہے بکری کا انجام آپ سب جانتے ہیں کہ ذبح کر دی جاتی ہے، پھر الٹا لٹکا کے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ تو یہ میں اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے۔ تو خیر ایسے لوگوں کے شر سے بچیے جو اپنی دانست کو آپ کے اوپر ہمیشہ حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان لوگوں کے قریب رہیے جن سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، کچھ پازیٹیو ملے، کچھ خوشی ملے، اور کیونکہ رہنا تو ہم نے سدا ہے نہیں اس دنیا میں، چلیں جب تک ہیں تو ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔